اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. وہی اس حدیث کے راوی ہیں، اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، اور یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا، اس سے وقت کے بہت بڑے جادوگر نے بڑھاپے میں پہنچنے کی وجہ سے ایک بچہ طلب کیا. کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت بہت قریب ہے، مجھے کوئی ایسا ذہین اور فطین بچہ دیں جو میرا علم سیکھ لے. کفر والے، بدعات والے، اہل باطل اپنی تعلیم کو بڑے زور شور سے پھیلاتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اور اس کام کے لیے لوگ اپنی اولادوں کو لگا دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھا لیں. بہرحال بچہ تیار ہو گیا. یہ جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھتا ہے، کیونکہ دین عیسائیت میں جادو بہت عروج پہ رہا ہے، یہودیت میں بھی اور عیسائیت میں بھی. اس لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اسی طرح کے دیے تھے. پچھلے خطبات میں بھی اشارہ ہوا ہے، مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑ جایا کرتا. کوڑی کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اسے شفا دے دیتے. اللہ کے حکم سے مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. جادو بہت عروج پہ تھا اس زمانے میں.
اب یہ بچہ جادو سیکھ رہا ہے اور جس رستے سے گزرتا ہے اس رستے میں ایک بہت بڑا عالم بھی، عالم ربانی، راہب جن کو کہا جاتا ہے، دین عیسائیت کے سب سے بڑے عالم، اللہ والے لوگ، ایک دن بچے کے ذہن میں بات گئی کہ میں ان کو بھی سنتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں۔ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ حق اپنا رستہ بناتا ہے، اس میں تاثیر ہوتی ہے، وہ اثر رکھتا ہے۔ اب بچے کو بات سمجھ آنے لگ گئی کہ یہ حق ہے، وہ باطل ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل جس رنگ میں مرضی آ جائے اس نے آخر کار ختم ہونا ہوتا ہے۔ اب لازمی نتیجہ ہے کہ بچہ جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا ہے، وہ مارتا بچے کو، تو لیٹ کیوں پہنچا؟ وہاں سے گھر لیٹ پہنچتا تو گھر والے مارتے، لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو بچے نے جواب یہ دیا کہ جب راہب سے ہو کے جادوگر کے پاس جائے تو کہتا مجھے گھر والوں نے لیٹ کر دیا، اور جب واپس گھر لیٹ آتا تو کہتا مجھے جادوگر نے لیٹ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ دونوں چیزیں سیکھتا گیا۔ ایسے یہ بات بھی قابل ذکر ہے، انسان کو جہاں خیر کا پتہ ہونا وہاں شر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کہیں وہ شر میں خود بخود مبتلا تو نہیں ہوا بیٹھا۔ ہمارے بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو ایک کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نیکی نہیں ہوتا، بلکہ وہ شر ہے، وہ گناہ ہے، اور وہ اس کو ثواب سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے پیغمبر سے خیر سیکھتے تھے، میں شر سیکھتا تھا، یعنی میں یہ پوچھتا کہ بتائیں شر کیا ہے، اسی ڈر سے کہ کہیں میں خود اس میں واقع تو نہیں ہو گیا۔ جیسا کہ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان فتنے میں مبتلا ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو میں فتنے میں ہوں۔ اب یہ بچہ دونوں علم سیکھ گیا اور کمال انداز میں سیکھے اس نے۔ ایک دن گزرا ہے تو رستے میں ایک بہت بڑا جانور اژدہا نما رستہ روک کے کھڑا ہے، لوگ خوف کے مارے پیچھے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ اب اس بچے کے دماغ میں ایک بات آئی، کہا آج میں آزماتا ہوں راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا دین سچا ہے۔ جو کچھ جادو میں سیکھا ہوا تھا اس کے مطابق عمل کیا، کام کیا، اس نے رستہ نہیں چھوڑا، اللہ کا نام لے کے اس کو پتھر مارا۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک سبب تھا اصل میں۔ اب وہ جانور رستہ چھوڑ گیا، بات مشہور ہو گئی کہ یہ بچہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس تو بہت بڑے فن ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی، اس کی دعا میں اللہ نے قبولیت رکھ دی۔ نابینے لوگ آتے وہ دعا کرتا، اللہ انہیں آنکھیں دے دیتے۔ کوڑی کے مریضوں کے جسم پہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر کے دعا کرتا تو اللہ انہیں شفا دے دیتا۔ بات پھیل گئی، بادشاہ کے ایک خاص وزیر کی آنکھیں چلی، وہ بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ کہا حاشا للہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو شفا دے سکوں۔
اللہ یشفینی، شفا دینے والا میرا اللہ ہے۔ توحید ہی یہ، ڈاکٹر سبب ہے، علاج سبب ہے، یہ دوائیاں سبب ہیں، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے۔ وہ نہ چاہے کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ اور ویسے یہ بات بھی بڑے کام کی ہے، ہم جو روزمرہ میں اپنی باتیں کرتے ہیں، انسان کو اس بات میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی شرک کا شبہ تو نہیں پایا جا رہا، یعنی جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کی کوئی بات ہو۔ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ یہ بات بڑی عام ہے، ہم کسی بچے کو کسی کے ساتھ بھیجنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تیرے سپرد ہے۔ کیسے انسان کے سپرد کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سبب ہے، وہ بڑا ہے، اس کی حفاظت کرے گا، لیکن ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے جب اللہ کے پیغمبر نے انہیں یہ سبق یاد کروا دیا۔ بڑی اشد ضرورت ہے ہم بھی اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کروا دیں۔ یا غلام احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ بچے ایک بات یاد کر لے، تو اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے والا بن جا، تیرا رب تیری حفاظت کرے گا۔ اب اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کا محافظ بن جا، شریعت کے تابع رہ کے اپنی زندگی گزار، اللہ رب العزت کے قوانین کی پابندی کر، اللہ رب العزت لازمی اس کے بدلے میں تیری حفاظت کرے۔ یہ بچوں کو سبق یاد کرواتے تھے صحابہ، اور فرمایا جب دعا مانگو تو اللہ سے مانگو، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی تو استعانت طلب کرے، کسی سے مدد طلب کرے، تو بس اپنے رب سے ہی مدد طلب کیا کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سبق کتنی خوبصورتی سے یاد تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے جوتوں کے تسمے بھی ٹوٹتے تو ہم اللہ سے مانگا کرتے تھے، ہمارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جاتا تو ہم اللہ سے مانگتے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانے ہیں۔ اگر انسان توحید کے اس کمال درجے کو پہنچ جائے نا، تو یقینی بات ہے اللہ اس کے دنیاوی کام بھی پورے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بچہ کہنے لگا میں شفا نہیں دیتا، شفا وہ دیتا ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مکالمہ جاد قرآن مجید کے بیشتر مقامات پہ مذکور ہیں۔ 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں ان کی یہ بات ذکر، الذی خلقنی فہو یہدین والذی یمیتنی ثم یحیین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا تھا، یہی کمال توحید ہوتی ہے لفظوں میں بھی۔ کہا وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، لیکن آگے کہنے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے وہی مجھے شفا دیتا ہے، لیکن چونکہ بیماری ایک اچھی چیز نہیں ہے تو بیماری کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فرامین میں ان باتوں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کہنے لگا ما شاء اللہ وشیتا، کام وہی ہوگا جو آپ کریں گے، جو آپ کا اللہ کرے گا یا آپ چاہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ تے اللہ دا رسول جانے، اے اللہ تے اللہ دے رسول دے سپردے۔ ایسا نہیں، یہ الفاظوں میں شرک ہے اگر عقیدے میں نہ ہو تو۔
ہمیں اپنے الفاظ میں بھی ان چیزوں کو ذرا غور سے ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک مرتبہ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لولا الکلبۃ لاتانا اللصوص، اگر گھر میں پہرے کے طور پہ ہم نے کتا نہ رکھا ہوتا تو چور مال لے جاتا، وہ کہتے ہیں یہ الفاظ بول کے انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے۔ اب مال کی حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت نہ چاہتے کوئی چیز حفاظت نہ کر پاتی، ہم نے اس حفاظت کو جب کتے کی طرف منسوب کر دیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو بھی الفاظ میں شرک بولا کرتے تھے۔ کچھ لوگ یقیناً اس میدان میں بڑے کامیاب بھی ہیں اور بڑے یعنی احساس رکھنے والے بھی ہیں، حساس طبیعت ہے ان۔ ایک بدو دیہاتی ان پڑھ سا آدمی بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے کسی نے پوچھ لیا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ ویسے وہاں الحمدللہ یہ ہے کہ توحید کمال ہے اور اس کی وجہ ان کا نصاب تعلیم ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بکریاں اللہ رب العزت کی ہیں، اس نے عارضی طور پہ میرے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا مال، میری بکریاں، میری کوٹھی، میری کار، میرا بنگلہ، میرا کرتے رہتے ہیں نا۔ ہم میرا نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی میرا نہیں، بلکہ یہاں تو میں خود اپنا نہیں ہوں۔ سیدھی سی بات، ایک انسان جتنا مرضی چاہ لے اسے موت نہ آئے، کیسے ممکن ہے؟ جتنے مرضی وہ ہیلے بہانے بنا لے، کیسے ممکن ہے وہ بوڑھا نہ ہو؟ اس دنیا میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ رب کا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اس لیے جلیل القدر صحابہ بالخصوص عبداللہ بن عباس چونکہ قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، اَیَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْکِرُونَهَا، تم رب العزت کی نعمتیں جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کرتے ہو۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہتے ہیں انسان کا یہ کہنا کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، تجھے پتہ ہے تیرا نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا مال، یہ کائنات تو اللہ کی ہے، یہ زمین تو اللہ کی ہے، آسمان تو اللہ کا ہے، ہم اللہ کے ہیں، ساری کائنات اپنے رب کی ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہمارا کیا ہے یہاں؟ ہم حقیقت میں حقیقت سے دور ہی اس وجہ سے ہو گئے، ہم اپنا سمجھ بیٹھے، ہمارا کچھ اپنا نہیں ہوتا۔ تو اس بچے نے بہرحال اس وزیر کو سب سے پہلے یہی توحید سکھا دی، کہا میں شفا نہیں دیتا، نہ مجھ میں طاقت ہے کہ میں کسی کو شفا دے سکوں، شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ اگر تجھے آنکھیں چاہیے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اپنے رب سے مانگ، تیرا اللہ تیری بنائی تجھے واپس دے دے گا۔ اللہ رب العزت کی کمال توحید پہ چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینے تھے، ماں کی تڑپ تھی کہ میرا یہ بیٹا بڑا ہو کے اللہ رب العزت کے پیغمبر کی حدیثوں کا خادم بن جائے۔ دعا کرنے لگ گئی، یا اللہ میری تڑپ دیکھ، میری خواہش دیکھ، اور میرے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ بینا ہو، یہ دین کی تعلیم سیکھے، یہ پڑھے، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر کی احادیث کا بہت بڑا خادم بن جائے۔ ماں کے ہاتھ اٹھے، اللہ رب العزت نے امام بخاری کو آنکھیں عطا کریں۔ اس کے دربار میں کیا ہے؟ وہ ساری کائنات کو اس کی مرضی اور مانگے کے مطابق بھی دے دے تو سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو دو، اس کے نکے پہ پانی تو تھوڑا سا لگ سکتا ہے، اللہ رب العزت کے اس دربار میں اور اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ جن کیا، انسان کیا، پہلے کیا، آخر کیا، ایک میدان میں جمع ہو کے اللہ رب العزت سے منہ مانگی چیزیں لے لیں،
جو کہیں اللہ انہیں دے دے، اس کی قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنا انسان سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو دے۔ اب اس بندے نے کلمہ پڑھا نا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ بات راہب تک آ گئی کہ اب اس بچے کا معاملہ تو پھیل گیا ہے۔ اس نے بلایا اور کہا بیٹا بات سن، اب تیری توحید کا اور تیرے دین کی تعلیم کا ڈنکا بج چکا، اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تو آزمائش میں چلا جائے گا، اب تیرے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ میں نے یہی آیت کریمہ ابتدا میں پڑھی، اے لوگو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں بغیر آزمائے جنت دے دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان آیات کریمہ کا نزول بھی اس وقت ہوا تھا جب انتہائی دکھی صحابہ نے اللہ کے پیغمبر سے یہ کہا تھا ہمارا یہ حال کب تک رہے گا، ہم کب تک مارے کھاتے رہیں گے، ہم کب تک ان کے ظلم سہتے رہیں گے۔ ویسے بات سیدھی سی ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ دیکھ سکتا ہے اس نے آج تک اسلام کے لیے کیا مارے کھائی، کیا دھکے کھائے اس نے اسلام کے لیے۔ آج تک میں نے اور آپ نے اسلام کی کیا خدمت کی، مجھے اس اسلام کے لیے کتنی تکالیف اٹھانا پڑی ہیں۔ ہم تو موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری خواہش بھی یہ ہے، تڑپ بھی یہی ہے، تمنا بھی یہی ہے، چاہت بھی یہی ہے، سوچ بھی یہی ہے کہ جنت ہماری۔ بس ہم نے نمازیں پڑھ لی، 2 لفظ قرآن مجید کے پڑھ لیے، کسی نے عمرہ حج کر لیا تو وہ سمجھتا ہے بس پکا میں پکا جنتی ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور کمال انداز میں آزماتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس دین کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھانا پڑ رہی، وہ آزمائش سے نہیں گزر رہا، اس نے اپنا کچھ بھی دین کو نہیں دیا، وہ مت سمجھے کہ میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میں آزمائش میں پڑا ہوں۔ اب اس بچے کو بھی علم ہو گیا کہ میری آزمائش تو ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب گھیراؤ ہوا تھا نا، تو بڑے درد رکھنے والے صحابہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ لوگ نہ جانے کس سوچ سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان سے لڑائی کر کے ان کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ یہ کلمہ بولا تھا، کہا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں نے بڑی تنگیوں اور تکلیفوں سے گزر کے شہادت پانی ہے۔ مجھے اللہ کے پیغمبر نے اشارہ دے دیا تھا عثمان تجھے بڑا ظالمانہ انداز میں شہید کیا جائے گا۔ دین تو سیدھی بات ہے بھائی، قربانی مانگتے ہیں، ہم تو جان کی قربانی دینا بڑی دور کی بات ہے، مال کی قربانی نہیں دے سکتے۔ میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں ہم سب کا یہی حال ہے۔ جب اللہ رب العزت کے رستے کے لیے کسی کو کہا جا رہا ہوتا ہے خرچ کرو، تو قرآن کہتا ہے تمہارے دل یوں ہو جاتے ہیں، پسیج جاتے ہیں۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کنجوس اور بخیل قسم کے آدمی کی علامت ہی ہے، جب اس کے سامنے دین کے رستے پہ لگانے کی بات آتی ہے گویا کہ اس نے لوہے کی قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس کی کڑیاں اس کو چبھنا شروع ہو گئیں، وہ تنگ ہونا شروع ہو گئی، کیا کرنے لگے ہوں۔ اور دنیا کا معاملہ ہو تو آپ دیکھ لیں لوگ شادی پہ کیا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا آزمائش ہے ہمارے لیے، مال فتنہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال بات پھیلی، یہ وزیر واپس گیا اور جا کے بادشاہ کے پاس بیٹھا، تو اس نے کہا کس نے تجھے آنکھیں دی ہیں؟ کہا مجھے آنکھیں میرے رب نے دی ہیں۔ کہا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب وہ ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ کہا تو میرے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے؟ کہا ہاں مانتا ہوں، میرا اور تیرا رب آسمانوں پہ ہے۔
الرحمن علی العرش استویٰ، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ اسلام اگر پختہ ہو کہ کسی کے دل میں داخل ہو جائے نا، صبغۃ اللہ، یہ ایسا اللہ کا پکا رنگ ہوتا ہے، اس بندے کو کائنات کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کتنے ظلم سے مارا جائے گا، اسے پتا تھا میں بادشاہ کے سامنے ہوں اور میرا جو حشر کرے گا مجھے پتا ہے۔ لیکن توحید کی دعوت دینے سے ایمان والے گھبراتے نہیں۔ اسلام نے ویسے اتنی بھی اجازت دی ہے کہ جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہے وہاں آپ غلط بیانی کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن توحید کے پختہ لوگ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا کرتے تھے، وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے اور ڈٹ جایا کرتے تھے۔ کہا بتا تو گیا کس کے پاس ہے، اور یہ جو رب رب کی تو نے رٹ لگائی ہے سیکھی کس سے ہے؟ نہیں بتایا۔ جب حد سے زیادہ اسے ظلم و ستم کا سامنا ہوا تو اس نے بتا دیا، فلاں علاقے کا بچہ جو جادو سیکھا کرتا تھا میں نے یہ دین اسی سے سیکھا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس نے آری منگوائی اور اپنے اس وزیر کو کہا اگر تو اس دین سے واپس نہیں آتا تو تیرے سر پہ چلاؤں گا اور 2 ٹکڑے کروا دوں گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جان ہے نا جس کے پیچھے ہم نہ جانے کیا کچھ کرتے پھرتے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، ایکسیڈنٹ ہوا بندہ رب کے پاس۔ ہم میں سے کوئی شخص ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے؟ جب موت آنی ہی آنی ہے تو موت کا غم کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ ڈر کیوں رہتا ہے موت سے؟ ہم دنیا کی محبت میں پھنس کیوں گئے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی ملاقات سے دل چلتا ہے؟ ایمان والوں کی یہ حالت نہیں ہوا کرتی، انہیں تو شہادت کا موقع ملے تو وہ سینے سے لگا لیتے ہیں شہادت۔ جب بدر کے 70 قیدیوں کو رہا کرنے لگے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو مشورہ تھا، مشہور بات ہے آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ان کے بڑے بڑے 70 سردار مر گئے ہیں اور بڑے بڑے 70 ہمارے ہاتھ میں ہیں، بڑا موقع ہے اسلام کے غلبے کا، اسلام کی فتوحات کا جھنڈا گاڑنے کا، آپ میرے رشتہ دار مجھے دیں، میں ان کی گردنیں اڑا دیتا ہوں۔ ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی اڑائیں، عثمان اپنے کی، علی اپنے کی، ہم ان 70 کا صفایا کر دیتے ہیں۔ 140 سردار جب زمین میں دفن ہوں گے پوری دنیا پہ اسلام غالب آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے، آپ نے ابو بکر کا مشورہ مان لیا، جنہوں نے نرم دلی سے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ذمہ دار ہیں، نمبردار ہیں، لانڈ لاڈ ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ہم ان پہ احسان کر دیتے ہیں، ممکن ہے اسلام کو کوئی فائدہ ہو جائے، اسلام کمزور ہے، مسلمانوں کو مالی فائدہ پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ مان لیا۔ صحابہ سے بھی مشورہ ہو رہا تھا۔ جب ان کو چھوڑنے لگے نا تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جبریل امین آئے اور اللہ رب العزت کا پیغام دیا، کہا آپ اپنے صحابہ سے ذرا مشورہ کر لیں، اگر آپ نے ان 70 کو چھوڑ دیا نا تو اگلی جو بھی جنگ ہوگی اس میں آپ کے 70 لوگ شہید ہوں گے، اس کے بدلے میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مشورے کو طلب کیا کہ ان کو چھوڑنے پہ تم میں سے اگلی جنگ میں 70 اس دنیا سے اٹھیں گے، تو انہوں نے کہا ہم شہادت کو تو چاہتے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں انسان شہید ہو جائے، شہادت سے بڑھ کے رتبہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے پیاری موت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص خواہش نہیں کرے گا کہ واپس دنیا میں پلٹ جائے سوائے شہید کے۔ شہید کو اپنی شہادت میں اتنی لذت آئے گی کہ وہ رب العزت سے سوال کرے گا، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں تیرے راستے میں قتال کروں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دوبارہ تیرے پاس آ جاؤں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ کتنی مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے تھے، میرا دل کرتا ہے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ بار بار پیش کروں۔ یہ قربانیوں کو دور گزر گئے،
ہم دنیا سے دل لگانے والے مسلمان آ گئے دنیا میں، ہمیں موت سے ڈر لگنے لگا اور دنیا پیاری لگنے لگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کتوں کی طرح نوچیں گے تمہیں غیر۔ صحابہ نے کہا کیا ہوگا؟ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہماری طاقتیں کم ہو جائیں گی۔ فرمایا تعداد کی کیا بات کرتے ہو اور طاقت کی کیا بات کرتے ہو؟ اربوں کی تعداد میں پہنچے ہوئے، ایٹم بم رکھنے والے، دنیا کی پاورفل فوج رکھنے والے۔ اسی لیے آج ہم ڈرتے پھرتے ہیں، ہم غلامی میں رہتے ہیں، اغیار کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے اشاروں پہ ہوتا ہے۔ دیکھ لیں میرے ملک کی سیاسی حالت کیا ہے، صرف غیروں کے اشارے پہ۔ اسی لیے ہوا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا نہ تعداد کم ہوگی نہ طاقت کم ہوگی، اس وقت ایک بیماری تمہارے اندر سرایت کر جائے گی، تم دنیا سے محبت کرو گے، موت تمہیں اچھی نہیں لگے گی، اللہ اس کے بدلے میں تمہارے گلے میں ضلالتیں ڈال دے گا۔ آج مسلمان کو یہی دو چیزیں نہیں آرام سے بیٹھنے دیں۔ اس لیے جنگ احد جب ہوئی نا بدر کے بعد، اس میں 70 ہی صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدوں سے سچا کسی کا کوئی وعدہ نہیں۔ اب اس نے بچے کو بلا لیا اور بچے کو بلا کے کہا بتا تو نے یہ دین کس سے سیکھا ہے؟ تو میرے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے؟ تجھے تو ہم نے جادو سکھایا تھا، تجھے تو ہم نے وہ علم سکھایا تھا، کون ہے تیرا رب؟ اس نے کہا ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف زبان سے اللہ کہہ دینے سے بات نہیں بنتی، ڈٹنا پڑتا ہے اپنے اس موقف پہ، قربانیاں دینا پڑتی ہیں اس موقف پہ، جانیں پیش کرنا پڑتی ہیں اس موقف پہ، اولادیں قربان کرنا پڑتی ہیں اس موقف پہ، مال پیش کرنا پڑتا ہے اس موقف پہ۔ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، کلمہ پڑھ کے انسان صرف گویا کہ سرٹیفکیٹ لیتا ہے اسلام کا، اس کے بعد تیرا امتحان شروع ہوتا ہے، اب تو بتا تو آگے کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس کی مثال آپ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے ایک بچے نے پیسے دیے اور بی اے میں داخلہ لے لیا۔ کیا داخلہ لے کے وہ بی اے پاس کر گیا؟ تیاری نہیں کرے گا، کلاسیں نہیں لے گا، امتحان نہیں دے گا، پاس نہیں ہوگا، نتیجہ نہیں لے گا، رزلٹ نہیں آئے گا، اور تم نے کلمہ پڑھ کے سمجھا ہم پاس ہو گئے، سرٹیفکیٹ لے لیے، نہیں پاس ہوئے، ابھی تو تیرا اسلام میں داخلہ ہوا تھا، بتا تیرے عمل تیرے اس معاملے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم نے کلمہ پڑھ کے سمجھا بس کافی ہو گیا کام۔ آج تو اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا، ہم قربانیوں کو رونے روتے ہیں، ہم کیا اسلام کے لیے پیش کر سکیں گے؟ ہمیں تلاوت قرآن کا وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے صبح و شام کے اذکار کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت کے سامنے 5 وقت آ کے سر جھکانے کی توفیق نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھرتے ہیں۔ اس نے راہب کو بلایا اور راہب کو کہا کہ کیا کام تو نے شروع کر رکھا ہے؟ مڑتا ہے کہ نہیں اس دین سے؟ کہا نہیں، صاف ظاہر ہے کہاں مڑتا ہے بندہ اس دین سے۔ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ آپ کے پچھلے دنوں کی بات ہے۔ یہاں کشمیر میں، ہندوستان میں، ایک نوجوان لڑکے کو ہندوؤں نے پکڑ کے کہا تو کہہ میں ہندو ہوں۔ اس نے کہا یہ بات تو میری زبان سے نکل نہیں سکتی، کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو ہندو کہہ دوں؟ اتنا مارا، ویڈیو بناتے رہے، کام تیری ویڈیو اپلوڈ بھی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس نے کہا جو مرضی کر لو، ہے بھی کالج کا لڑکا ہے، دین جس کے اندر اپنا رنگ پکڑتا ہے تو کمال کرتا ہے۔ کینچی منگوا کے کہنے لگے ہم تیری زبان کاٹیں گے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا زبان دور کی بات ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں کبھی بھی اپنے آپ کو اسلام کے علاوہ کسی دین کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، رسول کائنات کی پھپھی صفیہ کے بیٹے، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کہنے لگے بیٹو بات سنو، کبھی بتایا نہیں تھا، میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، لیکن اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایمان والوں کی صفت ہوا کرتی ہے، اپنی اولادوں کی تربیت اسلامی کیا کرتے ہیں، انہیں دین دے کے جاتے ہیں ایسا صفا والا کہ جس پہ چل کے ان کی کامیابی اور کامرانی مقدر ہوا کرتی ہے۔ کہا بیٹو سنو،
تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، ریاکاری نہیں ہے۔ میرے سر کے بال سے لے کے میرے پاؤں کے ناخن تک، حتیٰ کہ میری شرمگاہ کا حصہ، پورے کے پورے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں میں نے اللہ رب العزت کے جہاد کرتے ہوئے اس کے اوپر زخم نہ کھائے۔ میرے سر سے لے کے پاؤں تک زخم لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی زخمی ہے اللہ رب العزت کے دین کے لیے لڑتے لڑتے۔ کہیں میرے جانے کے بعد پھسل نہ جانا۔ ہم نے بھی کبھی اپنی اولادوں کی تربیت کی ہو نا۔ جانے لگے تھے ابراہیم علیہ السلام، بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں، اسماعیل، ابراہیم، یعقوب، سب پوچھ رہے ہیں کیا کرو گے میرے جانے کے بعد؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ایک ہی الہ۔ تربیت ہو تو ایسی ہونی چاہیے۔ خنسا کے 4 بیٹے میدان میں جا رہے ہیں، چاروں کے چاروں جوان، اور جاتے ہوئے بیٹوں کو کہا تھا بیٹو بات سنو، کل میدان لگے، تلواریں چلے، خنجر چلیں، زخم لگے، اگر میں نے تم میں سے کسی کی کمر پہ وار دیکھا دشمن کا کہ اس نے دشمن کی طرف پیٹ کر کے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اگر میں نے تمہاری کمر پہ وار دیکھے، سمجھ لینا تم نے اپنی ماں کا دودھ حلال نہیں کیا۔ اور پھر اگلا دن ہوا، چاروں کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ ان ماؤں پہ قربان جائیں رب کعبہ کی قسم ہے، آئی ماں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، چاروں کے لاشیں پلٹ کے دیکھے اس ماں نے کہ کہیں میرے بچے کے کمر پہ وار تو نہیں ہے، اور دیکھ کے اپنے رب پہ قربان ہونے کے الفاظ بولے، سب کے سینوں کے اوپر زخم لگے ہوئے تھے۔ ہمارے بچے بھی بجوؤں کی طرح بن گئے، ہماری اپنی حالتیں تباہ ہو گئیں۔ اس گندے ماحول میں رہ کے ہم نے اپنے بچوں کے اخلاق بگاڑ لیے، اور آج کل جو دنیا داری کے معاملے میں پھنسی ہوئی امت جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، بتا تیرے ملک میں آج کل آٹا کیوں نہیں ملتا؟ ایسا ملک جو دوسروں کو آٹا امپورٹ کرتا ہے، وہاں لوگ آٹے کے لیے لینے لگا کے کھڑے ہیں، وہاں دانے نہیں مل رہے، وہاں غلہ نہیں مل رہا۔ بتا اس سے بڑی تیرے رب کی ناراضگی کیا ہوگی؟ 5000 تک اگر گندم من پہنچ گئی ہے، تجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی رب کتنا ناراض ہے؟ ہمیں سمجھے نہیں آ رہی، سیدھی سی بات ہے۔ ڈٹے ہوئے ہیں لوگ اپنی اپنی جگہ پہ، جہاں کوئی لگا ہے وہاں لگا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، اسلام ایسے نہیں چلتا۔ اس نے آری منگوائی، اس راہب کے سر پہ رکھی، کہا پھرتا ہے اس دین سے کہ نہیں؟ کہا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا نچوڑ بھی ہے۔ یہ ایمان جس کے دل میں داخل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کی مثال اس درخت کی مثال ہے جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ زمین میں ہوتی ہیں، اور یہ بلند اتنا ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی تھوڑا ایسا دین ہے کہ جو انسان چند ٹکوں پہ بیچ کے اپنا ایمان فروخت کر۔ اور یہ بات تو اس سٹیج سے آپ نے 1000 مرتبہ سن لی ہوگی، بادروا بالاعمال فتنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ کقطع اللیل مظلما، ایسے فتنے عروج پائیں گے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا صبح کو ایمان رکھنے والا شام کو اس دنیا کے بدلے کافر ہوا پڑا ہوگا۔ شام کو مومن تھا تو صبح اس دنیا کی وجہ سے کافر ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں پہ اپنا ایمان بیچتا ہے۔ جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچی جا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ قیامت کے دن اس بندے کو بخشنا تو دور کی بات ہے، اللہ اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچا ہوا ہے۔ عام ہے ہمارے معاشرے میں، کیا باتیں کریں بھائی، بس مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ میں نے اپنے اعمال کی اصلاح کیسے کرنی۔ اب اس کو بھی شہید کروا کے بچے کو بلا لیا۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، کمال ہوتے ہیں، راہب نے جاتے ہوئے کہا تھا بیٹا بات سن، تجھے اللہ نے وہ مقام دے دیا جو مجھے بھی نہیں دیا تھا۔ یہ بھی ویسے استاد کی کمال خوبی ہوتی ہے، اپنے بچوں کی تعریف کرے۔ بعض بچے واقعتاً استاد سے آگے گزر جایا کرتے ہیں، لیکن بعض استادوں کی بری عادتیں ہوتی ہیں، ان کو حسد ہوتا ہے اپنی ایسے شاگردوں سے
تعریف کریں، یہ مومن کی شان، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا بیٹا میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے، استقامت اختیار کرنا، ثبات۔ ایسے لوگ جو اپنے رب کو رب کہہ کے ڈٹ گئے، پھرے نہیں، مڑے نہیں، دیکھا نہیں، دین ہمیشہ ان کے آگے رہا۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں میں اپنے فرشتے بھیج کے انہیں جنت کی بشارت دے دیا کرتا ہوں، اور فرشتے باقاعدہ ان کو تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں پیار اور محبت سے بھری ہوئی۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ نہ غم کھاؤ، نہ خوف ہے، نہ آگے جانے کا ڈر، نہ پیچھے رہنے والوں کا کوئی غم، ہم تجھے اس جنت کی بشارت دینے آئے ہیں جس کا وعدہ تیرے رب نے تجھ سے کیا ہوا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ دنیا کی کسی جگہ پہ اللہ نہ کرے کو موڑ پہ پھنسا ہوا بندہ ہو نا، تو کوئی آگے بڑھ کے اس کی مدد کر کے اسے وہاں سے نکال لے۔ یہ آگ لگی ہوئی تھی ایک گھر میں، تو ریسکیو والوں نے چھلانگ لگا کے بچے بچا لیے۔ انسان ساری زندگی اس کا احسان نہیں چکا سکتا ہوتا سوائے احسان فراموش لوگوں کے، جن لوگوں کو فرشتے یہ کہہ دیں ہم اس وقت بھی، آخرت کے دن بھی، قبر ہو یا حشر ہو، پل صراط ہو یا میدان ہو، ترازو ہو یا نامہ اعمال ہو، ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے، ہم جنت تک تیرے ساتھ رہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا میں بھی ہم تیرے ولی، آخرت میں بھی ہم تیرے ولی۔ یہ ایک کمال زندگی ہے۔ بچے کو بلایا اور کہا تو باز نہیں آتا تو تیرا بھی انجام۔ طویل قصہ ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے بندے بلائے اور کہا اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ پہ جا کے اس کو دھکا دے دیں۔ بچے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھے، اس نے دعا کی یا اللہ تو کافی ہو میری طرف سے ان لوگوں کو۔ پہاڑ ہلا، سب کے سب مر گئے، بچہ اسی طرح واپس آ گیا۔ کہا چلو اب اس کو کشتی پہ سوار کرو اور سمندر کی موجوں کے جا کے حوالے کر۔ کشتی پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، اس نے پھر دعا کی، اللہ نے ہوا میں جھونکے رکھے، کشتی ڈولی، سارے کے سارے ڈوب گئے، وہ پھر واپس آ گئے۔ آگے بادشاہ کو کہنے لگا بات سن، اگر تو چاہتا ہے نا میں مر جاؤں اور تو مجھے مار لے، تیرے اندر مجھے مارنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں زندگی، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں موت۔ تو نے مجھے مارنا ہے، ایک کام کر، بچے ہیں اور بعض بچوں کی ذہانتیں کمال ہوتی ہیں، نوجوان ہوگا اس وقت، نوجوانیاں بھی اللہ ہمیں اپنے دین میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہا بات سن، اپنی پوری رعایا کو اکٹھا کر، مجھے سامنے سولی پہ لٹکا، پھر میرے ہی ترکش سے تیر نکال، تیر کو کمان پہ رکھ اور اس الفاظ کے ساتھ تیر چلا، بسم اللہ ربی حاصل غلام، میں اس رب کے نام پہ اس کو تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، تب جا کے میری موت واقع ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ تو نے کوئی بھی حرکت کی تو میرا رب مجھے موت نہیں دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دل میں الہام ہو جایا کرتے ہیں۔ مجمع لگا، لوگ اکٹھے ہوئے، دوپہر کا وقت ہے، دیکھنے والوں کا جمع غفیر ہے، بچے کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، اس بدبخت نے اپنے نام پہ تیر مارا، تیر کن پٹی پہ لگ کے نیچے گرا، بچے کو کچھ نہ ہوا، اس نے مسکرا کے کہا پھر وہی حرکت کی تو نے، نکال تیر میرے ترکش سے، نام لے میرے رب کا، اسی کے نام پہ میں مرتا ہوں، اسی کے نام پہ میں جیتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کاش میرا مرنا میرے رب کے لیے ہو، میرا جینا میرے رب کے لیے ہو، میری نمازیں میرے رب کے لیے ہوں، میری قربانیاں میرے رب کے لیے ہوں، میں سب کچھ اپنے رب کے لیے کرنے والا بن جاؤں۔ کہا موت میری تب آنی ہے، یہ کان کھول کے سن لے اور سب لوگ سن رہے ہیں، تب تک میری موت نہیں آئے گی۔ مجبور ہو کے اس نے اسی کے ترکش سے تیر نکالا اور کہا بسم اللہ ربی حاضل غلام، اس نام سے اس نے تیر چلایا۔ اللہ کے نام سے چلنے والا تیر اس ایک بچے کی قربانی کا کیا سبب بننا تھا۔ دیکھنے والے سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ زندگی گزارو نہ ایسی کہ مجھے دیکھ کے لوگ راہ ہدایت پہ آئیں۔ اگر میری اور آپ کی وجہ سے کوئی بندہ راہ راست سے بھٹک رہا ہے، گندی محفلیں اور گندی مجلسیں دوسری طرف لے کے جا رہا ہے، اپنا تو بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا، اس کے بوجھوں تلے بھی دبا رہے گا۔ اب جس ڈر سے ایک بچے کو قتل کروا رہا تھا، لوگ تو سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میں یہ کس آزمائش میں پڑ گیا ہوں۔
خندقیں کھدوا دیں، بڑے بڑے گڑھے کھدوا دیے، کہا آگ جلاؤ ان میں، اور جو جو کلمے سے واپس نہیں آتا اس کو اٹھا کے اس آگ میں پھینک۔ یہی صورت ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس کے آگے ہے قتل اصحاب الاخدود۔ یہ خندقیں کھودنے والے برباد ہو گئے، کیوں پھینک رہے تھے؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ان کا سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے رب کی توحید کا اعلان کر اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے، لیکن مڑے کوئی نہیں۔ ایک ماں جس کا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ سینے سے لگایا ہوا ہے، آگ میں چھلانگ لگانے لگی تو اپنے بچے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا کہ میرا یہ شیر خوار بچہ تھا۔ قربان جائیں ایمان والوں پہ، اللہ کیسی قدر کرتا ہے ان کی، کیسے معجزے دکھاتا ہے اس کو۔ بچہ ابھی دودھ پیتا تھا، بچے نے اپنی زبان کھولی، یہ چوتھا بچہ ہے جو دودھ پیتے ہوئے ماں کی گود میں بولا ہے، اللہ کے حکم سے بولے ہیں۔ کہا امی آپ کو یہ کیوں آگ نظر آ رہی ہے؟ تو اس میں چھلانگ لگا، یہ حقیقت میں آگ نہیں، یہ تیرے رب کی جنت کا نظارہ ہے جو تو دیکھ رہی ہے۔ سب نے جانیں قربان کی۔ اب سوچنے کا مقام ہے ویسے ہم سب کے لیے، سیدھی سی بات ہے، 1 منٹ پہلے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان پہ اتنے پکے ہو گئے، ہم کب سے کلمے پڑھ رہے ہیں؟ ہم کب سے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اسلام کا حال کیا ہے؟ پھر سیدھی سی بات ہے، یہ سوائے منافقت کے کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں تو نہ داڑھی رکھنے کا شوق پیدا ہوا ابھی تک، نہ ہمیں سنت رسول کی ادائیگی کا شوق پیدا ہوا، نہ میں 5 وقت کا اپنے آپ کو نمازی بنا سکا، نہ میں سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے کبھی رو رو کے اپنے رب سے مانگ سکا کہ میں کس رستے پہ جا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا چاہیے، میری اولاد کہاں جا رہی ہے، میرے بیوی بچے کہاں جا رہے ہیں، میرے روزمرہ کے معاملات کیا کہتے ہیں، میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ ابھی کلمہ پڑھ کے کہاں پہنچے تھے؟ فرعون کے دربار میں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ساری کائنات سے سب سے بڑے وہ جادوگر تھے، اور جادوگر سب سے بڑا کافر ہوتا ہے۔ لیکن 1 ہی منٹ کے بعد جب فرعون نے انہیں کہا تم نے موسیٰ پہ کلمہ پڑھ لیا، میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گا تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، انہوں نے کہا تھا فقد ما انت قال، او فرعون تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم اب اس اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ کاش ہم اپنی زندگی بدل، اگر ہمیں کامیابی چاہیے ان لوگوں کی طرح، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسی لیے قرآن کہتا ہے تمہارا ایمان میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ہوگا تو تم کامیاب ہوو گے، وگرنہ یہ جس چکر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت کر دے تو وہ اپنی رحمت تو کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہ حالات نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو منہ دکھا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے دلوں میں ایمان کی پختہ کیفیت کو پیدا فرما دے، ایمان کی اچھی حالت میں رکھے، اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے، اس دنیا کے فتنے سے اور مال کے فتنے سے اللہ ہمیں بچا لے، اور ہر قسم کی برائی سے اور اس دنیا کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔